بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو پہلی دعا ان کی یہ تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، اس میں خوف نہ ہو، امن ہو، اور دوسرا یہاں کہ لوگوں کو معاشی اعتبار سے مستحکم کر، وارزق اہلہ۔ اسلام مکمل طور پہ امن و امان کا سبق سکھاتا ہے۔ بد امنی سے اسلام نفرت کرتا ہے اور بد امنی کرنے والوں کو اسلام نے کبھی پسند نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، جس کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ نے ہر وقت امن و امان کی تلقین کی ہے۔ اس کی واضح مثال چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت حمزہ ہندہ نے جس نے جگر چبایا تھا، اور وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، جب یہ دونوں مسلمان ہونے کے لیے آئے، نبی علیہ السلام نے ان کے اسلام کو قبول کیا اور ان کے اتنے بڑے جرم کو کہ انہوں نے اپنے آپ کے چچا کو شہید کیا اور اس نے ہندہ نے جگر چبایا، آپ نے معاف کیا اور ان کو اسلام میں داخل کیا۔ آپ یہ بتلائیے یہ امن نہیں تو کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر جن مکے والوں نے مظالم کیے، آپ کو نکالا، آپ پر ظلم کیے، مارا، آپ کو صحابہ کو کرام رضوان اجمعین کی پٹائی کی، ظلم کیا، جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، جو فلاں جگہ چلا گیا وہ امن میں آ گیا، جو فلاں جگہ چلا گیا امن میں آ گیا۔ اور آپ نے فرمایا آج کے دن یہ رحمت کے دن ہے، امن کے دن ہے۔ تو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، اس کا خلاصہ بھی یہی نکلتا ہے کہ امن و امان جو ہے اسلام اس کی تلقین کرتا ہے، سکھاتا ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کو علمی قرآن و حدیث کی معلومات نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن و امان کا مذہب نہیں، قرآن میں کہیں نہیں آتا۔ میرے خیال سے کہ وہ اپنی بات جو کر رہے ہیں جہالت پر مبنی ہے، اور اس کے لیے ان پر آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ دلیل بھی جہالت پر مبنی ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی بات کرنا جس سے کہ باطل کو فائدہ پہنچے اور باطل یہ سمجھے کہ اسلام جو ہے وہ امن و امان نہیں سکھاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خادم حسین صاحب یہ باطل طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ لہذا ہاتھ سے بھی محفوظ، زبان سے بھی محفوظ، یہ آپ نے واضح طور پر فرمایا ہے، تو اب اس سے زیادہ امن و امان کیا چاہتے ہیں؟ اور اسلام نام ہی امن و امان اور سلامتی کا ہے۔ لہذا سب کو چاہیے کہ امن و امان کی تلقین کریں اور کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اسلام جو ہے امن و امان کے خلاف ہے۔ یہ کہنے والے ہمارے باطل طبقوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، باطل کے لیے یہ پیدا کر رہے ہیں اس بات کا کہ جی یہ دہشت گرد مذہب ہے۔ لہٰذا میں ان لوگوں کی نفی کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔